اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ دونوں حضرات، اردو میں کہوں ذرا توجہ سے، یہ گرامیٹک بات ہے، یہ دونوں حضرات زیادہ ادھیکار رکھتے ہیں کہ ان دونوں کو پرسن کیا جائے، راضی کیا جائے۔ بالکل صحیح، ادھیکار دو کا ہے تو دونوں کو راضی کرنا پڑے گا نا، ایک کو راضی کرنے سے دوسرا راضی ہوگا۔ ابھی آپ کا نام کیا ہے؟ ندی؟ ماشاءاللہ، ابھی فیضی صاحب ناک بڑی پیارے ہیں، کافر نہ ہوتی تو میں ایک کلام اور سنتے۔ یہ پڑھ رہے تھے، ایک صاحب نذرانہ لے کے رکھا اور وہ نذرانہ ان کی جیب میں، اس جیب میں جانے سے یہ راضی ہوئے یا مولانا مجاہد خوش ہوئے؟ بولیے ندیم فیضی صاحب، بچوں کا سوال ہے، کون خوش ہوا؟ ہاں، یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جسے مال ملتا ہے پرسن بھی وہی ہوتا ہے، راضی بھی بولو یار وہی ہوتا ہے، خوش بھی وہی ہوتا ہے۔ دوسرے کے جیب میں ڈالا تو پہلا خوش نہیں ہوگا، پہلے کے جیب میں ڈالا تو دوسرا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مولانا عبدالحنان و مولانا مجاہد الاشرفی زیادہ حقدار ہیں کہ ایک کو راضی کیا جائے، تو آپ کہو گے حضرت یہ تو انیائے ہے، جب ادھیکار دو کا ہے تو راضی بھی دو کو کرو، ایک کو ان کو کیا تو یہ راضی نہیں، ان کو کیا تو یہ راضی نہیں، ایک کو راضی کرنے سے دوسرا راضی۔ کلیئر ہے نا؟ اب آؤ قرآن کا فیصلہ سنو۔ ایک طرف ہے ذات جلالت یعنی اللہ کی ذات، ایک طرف ہے ذات رسالت، ایک طرف بنانے والا، ایک طرف بننے والا، ایک طرف کھلانے والا، ایک طرف کھانے والا، ایک طرف محب، ایک طرف محبوب، ایک طرف لوٹ، دوسری طرف بھی لوٹ، ایک طرف رب، دوسری طرف مربوب، ایک طرف خالق، دوسری طرف مخلوق، ایک طرف رازق، دوسری طرف مرزوق، ایک طرف چاہنے والا، دوسری طرف اس کی چاہت۔ دونوں کی ذات الگ ہے کہ نہیں؟ دونوں کی صفات الگ ہے کہ نہیں؟ دونوں کی شان الگ، دونوں کی پہچان الگ ہے کہ نہیں؟ مگر قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا۔ توجہ، ان یرضوہما نہیں ہے کہ ان دونوں کو راضی کیا۔ مرجع دو ہیں، ذات کہیں ہیں، غور سے بولو دو، اور ضمیر واحد مذکر کی، ان یرضوہما نہیں، ہما کی توجہ سنیے، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے، نہیں، اس سے توجہ رہے، اس سے یا اللہ ایک کو راضی کرنا ہے تو کسے راضی کرے؟ تب تک نحویوں نے رہنمائی کی کہ اگر ضمیر ایک ہو اور مرجع دو ہو تو جو ضمیر مرجع کے قریب ہے اعتبار اسی کا ہوتا ہے، اور دوسری طرف عقل نے رہنمائی کی کہ تو اللہ کو کیسے راضی کرے گا، تو اس کی پسند نہیں جانتا، نہ اسے دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چھو سکتا ہے، تو آواز نہیں، گھبرا مت، اگر تجھے خدا کو راضی کرنا تو بس مصطفیٰ کو راضی کر لے، نبی راضی اس سے خدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضور نورانی میاں صاحب، حضور غازی ملت کا پھول، نعرہ تکبیر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مطلب صاف، گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ بس مصطفیٰ کو راضی کر، جس سے نبی راضی اس سے خدا۔ کچھ لوگوں کو قرآن کی اتنی صاف ورڈکٹ، اتنا صاف کلیئرنس بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا جب دین لیتا ہے تو اپنے چھین نہیں سمجھ میں آتا۔ آو ایک واقعہ سنتا ہے اور اسی پہ بات کو میں فنش کروں گا، توجہ کروں، last but not the least، ہجرت کی رات ہے، انوار و تجلیات کی برسات ہے، علی کا ساتھ ہے، نبی کا ہاتھ ہے، کیا بات ہے، باہر 40 کافروں کی گھات ہے۔ ارے اب تو کہہ دو واللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔
مجھے معلوم ہے یہ بات میں 11 بجے نہیں کہہ رہا، 2 بجے کہہ رہا۔ 2 بجے جب انسان گناہ کرنا بھی پسند نہیں کرتا، اتنی نیند آتی ہے۔ ہم ثواب کمانے بیٹھے، اس سے بڑا جہاد کیا ہے؟ جی بے شک جی۔ اس سے بڑا جہاد کیا ہے؟ اس وقت سارے سنیما کے اڈے بند، سارے شراب کے اڈے بند، سارے جوئے کے اڈے بند، سارے طوائف خانے بند، یعنی شیطان کو بھی یہ ٹائم پسند ہے۔ ہم اللہ کا ذکر کرنے والے اس نے تھوڑی سی ہمت دکھاؤ، 5 سے 10 منٹ بس۔ 40 کا سرکار نے دروازہ تھوڑا سا کھولا، دیکھا 40 کا۔ ہر کافر کے پاس 2 آنکھ تو کتنی آنکھ ہوگی؟ 80 دروازے پہ جب ارادہ کیا ہے کہ نبی نکلے تو مارو۔ They came with the atom of murder. حضور کو مارنے کے ارادے سے معاذ اللہ ہے۔ سرکار نے دروازہ کھولتے ہی بند کیا۔ حضرت علی اپنے بستر پہ لیٹے، اٹھایا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، طبرانی نے اپنی موجم میں اس کو الگ الگ طرق سے نقل کیا ہے۔ اٹھایا اور کہا اے علی اٹھو، سونا ہے تو آج اپنے بستر پہ نہیں، میرے بستر پہ بالکل ویسے ہی سو جیسے میں سوتا ہوں۔ تو حضور کیا معاملہ؟ اللہ کا حکم آ گیا ہے، مجھے رات ہی رات ہجرت پہ نکلنا ہے، باہر 40 کافر میرے قتل کے ارادے سے آئے ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ علی کو لٹا کے تم نکل لو، میرا یار ابو بکر میرا انتظار کر رہا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے حضور جیسا آپ کا۔ سنو، میں نے تمہیں اس لیے اٹھایا کہ میرے پاس کافروں کی امانتیں ہیں۔ یہ کافر عجیب تھے، یہ کفار قریش وغیرہ، حضور پر ایمان نہیں لائے، لیکن حضور سے زیادہ ایماندار کسی کو نہیں سمجھتے۔ اپنا پیسہ ٹکا اپنی پوتنی بیوی کو نہیں دیتے تھے کہ کہیں اپنے میکے میں نہ پاس کرتے، سرکار کو دیتے تھے۔ وہ جانتے تھے یہ جو لیتے ہیں وہی لوٹاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کافروں نے مجھ پہ بھروسہ کیا، اے علی میں تجھ پہ بھروسہ کیا۔ یہ امانتیں اپنے پاس رکھو، صبح اٹھنا، جن کی امانتیں ہیں بانٹنا، پھر مدینے آ کے پھر مدینے آ کے مولا علی سو گئے and he slept very deeply۔ خود بیان کرتے ہیں کہ انی نمت تلک اللیلہ ما نمت من قبل قط۔ اس رات جتنی گہری مجھے نیند آئی پورے جیون میں ایسی میٹھی نیند نہیں۔ بیچارے 2 پولیس والے اگر رات میں 2 بجے کسی سیدھے سادے شریف آدمی کے گھر آ جائے تو پولیس کی وردی دیکھتے ہی چہرے پہ زردی آ جاتی ہے۔ پولیس آئی کیوں آئی، کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا معاملہ ہے؟ اور چاہے بیچارے چائے پینے آئے ہیں کہ کوئی ہوٹل نہیں کھلی، چلو حاجی صاحب کیا چائے پیتے، اور وہاں 40 کافر تلوار تانے ہیں۔ اور علی فرما رہے ہیں میں اتنی گہری نیند سویا کہ پورے جیون میں ایسی نیند نہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ صحابی نے جب پوچھا تو علی نے فرمایا راز یہ ہے، کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، راز یہ ہے کہ میری زندگی کی، میرے جیون کی گارنٹی نبی نے دی۔ نبی نے لے تو وہ کیسے؟ کہ نبی نے فرمایا اے علی سو جا، صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا، پھر مدینے آ کے ملنا۔ میں سمجھ گیا اٹھنے کے لیے سونا ضروری ہے، مدینے تک جانے کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ابو طالب کے بیٹے کو موت کبھی بھی آ سکتی ہے، مگر آج کی رات نہیں آئے گی، کیونکہ میری زندگی کی ضمانت نبی نے۔ اب یہ تو واقعہ ہے، ایک جملہ میں اپنے والد صاحب کا اجازت۔ جی انشاءاللہ۔ حضور غازی ملت اس موقع پہ بڑا خوبصورت نتیجہ نکالتے ہیں، اور یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں ان کے جملوں کا امین ہوں۔
انہی کا فطری جانشین ہے۔ حضرت نے جو رزلٹ نکالا ہے وہ اس بوڑھی رات میں بڑوں بڑوں کو جوان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں ضمانت سمجھ گئے نا، گارنٹی۔ ضمانت مینس ایسا نہ بولو کہ لگے سسرال میں بیٹھے۔ ضمانت مینس آپ کو ایک رات بولنا ہے، مجھے 300 رات بولنا ہوتا ہے۔ ضمانت کا مطلب گارنٹی۔ حضرت غازی ملت کا جملہ سنو، فرماتے ہیں جس کی ضمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے علی، اور جس کی ضمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات کلیئر ہو گئی؟ حضور نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا 40 کافر، سرکار نے کچھ نہیں۔ حدیث میں ہے بخاری میں، مسلم میں، صحیح ستہ کی کم و بیش حدیث میں کہ سرکار نے کنکریاں اور کافروں کے منہ پہ دے کیا کیا؟ کافروں کے منہ پہ پھینک دیا۔ کافر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں لیکن حضور کو نہیں دیکھ پائے، سرکار گزر گئے۔ سرکار بیچ سے نکل گئے، کسی کو دکھائی نہیں پڑے۔ اچھا ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا بنگال میں، یہ سنی لوگ کھڑے ہو کے سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا حضور آتے ہیں؟ اور اگر حضور آتے ہیں تو حضور دکھتے کیوں نہیں، نظر کیوں نہیں آتے؟ اگر کوئی ایسی بحث کرے جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا کنکری کا اثر آج تک کنکری کا اثر لگی تھی گرو کو، اثر چیلوں تک۔ آئیے مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو ذہن کو باریک کیجیے اور یہ آخری پوائنٹ لے کے اپنے کرتے۔ کنکری اٹھائی کس نے تھی؟ بتاؤ زور سے، ایسے مزہ نہیں آ رہا۔ کس نے پھینکا؟ کس نے تھا؟ نبی نے۔ خود نبی نے دیکھا کہ میں نے پھینکا، اٹھایا بھی مصطفیٰ نے، پھینکا بھی مصطفیٰ نے، نبی نے دیکھا کہ میں نے پھینکا۔ برگ و سمن نے دیکھا نبی نے پھینکا، ہر بشر نے دیکھا نبی نے پھینکا، سب نے دیکھا کہ نبی نے پھینکا، مگر قرآن کا فیصلہ سنو۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے محبوب، یہ جو کنکری آپ نے پھینکی یہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ پھینکا تھا مصطفیٰ نے، قرآن نے کیا کہا؟ اللہ نے پھینکا، اللہ نے پھینکا۔ تو ان بے وقوفوں کو سمجھاؤ کہ جب خدا کا کنکری پھینکنا، نبی کا کنکری پھینکنا، خدا کا کنکری پھینکنا ہو سکتا ہے تو پھر نبی کو راضی کرنا بھی خدا کا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بنا دیا۔ کس کے لیے؟ Because of you۔ یہ ورفعنا لکا میں جو لام ہے یہ تملیک کا ہے، جیسے کہتے ہیں نا المال لزید، ایک مثال، مال زید کا ہے، وہی لام تملیک کا ہے۔ مطلب اے محبوب، ہم نے یہ بلندی جو ہے نا، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، یہ بلندی کا آپ کو مالک بنا دیا۔ کیا بنا دیا ہے؟ اب عالم یہ ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند، اتنا بلند، اتنا بلند کہ آپ کے ابو بکر کو چمچا دیا، عمر کو چمچا دیا، عثمان کو چمچا دیا، علی کو چمچا دیا، حسنین کو چمچا دیا، ائمہ طاہرین کو چمچا دیا، آپ کے عبد القادر کو غوث اعظم بنا دیا، آپ کے معین الدین کو غریب نواز بنا دیا، آپ کے فرید الدین کو گنج شکر، آپ کے قطب الدین کو قطب الالقاب، آپ کے علاء الدین کو صابر کلیر، آپ کے نظام الدین کو سلطان المشائخ، آپ کے سراج الدین کو آئین ہند، آپ کے علاء الحق کو گنج نبات۔ ارے ہم نے اتنا بلند کیا کہ آپ کے لیے جس نے سلطنت کو لات مارا اس اشرف سمنان کو کائنات کا سلطان۔ ایسا بلند کہ اگر آپ کی وجاہت، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، آپ کی وجاہت اگر کسی میں نظر آ
ہی آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ آپ کے گھر والوں کی محبت آپ کی امت پہ فرض کر دی. یہ ایک الگ چیپٹر ہے. اور یہاں سے ایک دوسری گفتگو کا آغاز ہوگا لکا کی طرف کے بعد. میں جانتا ہوں کھانا اتنا ہی کھانا چاہیے جتنا ہضم ہو جائے. یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں اس کو اپنے دل و دماغ میں اتار لو سنیوں, اور ایسے پکے سنی صحیح العقیدہ بن کے چلو کہ جب تمہیں کوئی دیکھے تو کہے واہ, جب سنی ایسا ہے تو سنیت کیسی ہے, جب امتی ایسا ہے تو نبی کیسا ہے, ارے جب بندہ ایسا ہے تو اس کا خدا کیسا ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.